اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدتنا ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ میرے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے یہاں کھجوریں تھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں۔ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھجور کھانے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ٹھہرو ٹھہرو، اے علی ٹھہرو ٹھہرو، یعنی تم ان کھجوروں کو ابھی مت کھاؤ، ان سے ابھی پرہیز کرو، کیونکہ تم میں ابھی نقاہت کمزوری ہے، یعنی تم آپ ابھی بیماری سے باہر آئیں اور کمزوری کے آثار ابھی آپ کے نمایاں ہیں، لہذا آپ کو کھجور سے پرہیز کرنی ہے۔ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے چقندر اور جو پکائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس میں سے کھاؤ، کیونکہ یہ آپ کے لیے نفع بخش و موافق ہے۔ ترمذی شریف کی میں نے حدیث آپ کو ابھی بیان کی ہے۔ میرا بیان میڈیکل کے تعلق سے ہے، ڈاکٹرز ہیں اور میڈیکل سے ریلیٹڈ جو آپ اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں، تو میں چلے آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے آپ کو طب پر مہارت حاصل تھی اور آپ علاج کے تعلق سے کس قدر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر سب سے بنیادی بات، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں، اس کی ایسی معلومات تھی کہ حدیثیں اتنی اس میں ہیں۔ اب چونکہ ہمارے یہاں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اگر میں کہوں کہ طب نبوی جس کو کہتے ہیں آپ، ایک تو طب نبوی ایک ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، مگر یہاں میری مراد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مریضوں کو ٹریٹ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہمدردانہ انداز ہو۔ آپ جیسے اب یہ روایت دیکھ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مولا علی کھجوریں کھانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی ملاحظہ فرمائے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، ابھی کمزوری ہے، تو آپ فوراً فرماتے ہیں کہ علی ابھی آپ کھجوریں نہ کھائیں۔ تو یوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاج فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور ہمدردی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو حدیثیں اس عنوان پر ہمیں ملتی ہیں، اس پر علماء ایک بات ضرور فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو علاج کسی کو نبی پاک نے بیان فرمایا، کوئی مریض ایز اٹ از حدیث پڑھ کر اپنا علاج کرے گا نہیں جب تک کہ وہ ڈاکٹر کو نہ دکھا دے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم نبوت سے ان تمام تر چیزوں کو جانتے تھے۔ جیسے ایک دفعہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے۔ اب پیٹ چل جانا یہ ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے، سمجھ سکتے تھے ہمارے کا موشن، لیکن یہ کہنا اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اب ڈاکٹر سے تو بات بندہ کر لے گا، تو اب یہ ایک ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ڈکلیئر کرنا سوٹ نہیں کرتا۔ تو ایک بڑا خوبصورت ورڈ حدیثوں میں ترجمے کے طور پر لیا گیا کہ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ اب آپ سوچیں گے یار یہ پیٹ چل گیا تو اب اس میں تو شہد کی تاثیر تو گرم ہے، یہ تو اور پرابلم کرے گا۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ بات بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا سے شہد پلاؤ۔ جب اسے شہد پلایا گیا تو اسے پھر آ کر کہ یا رسول اللہ یہ تو زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، تو آقا نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ جب شہد پلایا تو اور اس میں اضافہ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا تو اور پرابلم بڑھ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، اس کا معدہ جھوٹا ہے، یعنی جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور پھر کچھ وقت کے بعد ان کا وہ پرابلم تھا وہ حل ہو گیا۔ یہ پوری ایک روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ میں نے جب اس حدیث پاک کی شرح پڑھی کہ آپ ماشاءاللہ ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، ایک بات چلتے چلتے بیان کر رہا ہوں۔
کبھی بھی حدیث کو وداؤٹ ایکسپلینیشن نہ سمجھیے. ہمارے پاس ایک حدیث آ جاتی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ ہم پڑھتے ہیں. میرا اپنا فیس بک پیج ہے، حدیثیں میں بھی مطلب وائرل کرواتا ہوں، مجھے آتی ہیں پوسٹ، اور میں کہ ٹھیک ہے یہ حدیث سے پاک بھیج دیں. لیکن بعض حدیثیں میرے پاس بھی وہ آتی ہیں کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن لکھیں، کیونکہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد جب تک اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہوگی ہر کوئی پھر اپنا معنی نکالتا ہے. تو کبھی بھی حدیث کو یا قرآن کریم کی آیت کو آپ کے پاس آتی ہیں، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا ہے، جیسے میرے پاس آتی ہے تو آپ کے پاس بھی آتی ہیں. تو اب ہمارے پاس حدیث آئی یا ہمارے پاس کوئی آیت کریم آئی تو اگر آپ پریکٹس میں لے لیں گے تو یہ پریکٹس بن جائے گی. وہ پریکٹس کیا لینی ہے، صرف اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے، جب بھی آپ کو حدیث آئے جہاں سے بھی آئی آپ اسے ایک رپلائی کر دیں، کائنڈلی اس کی ایکسپلینیشن، اس کی شرح مجھے بھیج دیں، اور پراپر اس کا ایک ریفرنس بھیج دیں. آپ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فرمان علی، فرمان عمر، فرمان ابو بکر، فرمان عثمان، فرمان فلاں، یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ کر کے ہمیں بھیج دیا جاتا ہے. یا تو آپ کے پاس جو وے ہے آنے کا وہ آپ کو پتا ہو کہ میرے پاس یہ پراپر وے ہے. اب جیسے کہ اگر ایک کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہیں یا فلاں انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہیں، یہ ہیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب سے زیادہ گفتگو کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے. پتہ ہے کہ ان کا ایک ریفرنس اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے کہاں سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے. اب ایسے ہی ایک عام طور پہ جیسے کہ نارملی عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اب ان کو پوچھو کہ تم کہاں سے میڈیکل کر کر آئے ہو، بورڈ تو وہ بھی لگا لیتا ہے، سچ تو وہ بھی پہن لیتا ہے، ہر چیز تو کوٹ تو وہ بھی پہن لیتا ہے. تو ہر کوٹ پہننے والا نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ وکیل ہوتا ہے. اس کی کوئی اتھینٹیکیشن ہوگی، اس کی کوئی سرٹیفیکیشن ہوگی، وہ بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں سے پڑھا ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ کو دین کی بات پہنچاتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے دین کی بات پہنچانے والے کا آتا کہاں سے ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے. جیسے میں اس وقت آپ سے بات کرتا ہوں، پتہ ہے میرا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، میرے پیر و مرشد کا نام الیاس قادری ہے. اچھا وہ کس کو فالو کرتے، جناب وہ امام احمد رضا خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، وہ کس کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک پورا ایک چین بنتی ہے نا، سیکوینس بنتی ہے، جس سے آپ کو کسی کی بات کی آتھینٹیکیشن پتہ چلتی ہے کہ اچھا یہ بھی پتہ چلتا ہے اسے لینا ہے کہ نہیں لینا، اس طرف جانا ہے کہ نہیں جانا. اب ہمارے پاس یا کوئی ویڈیو آتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئی ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹ آتا ہے یہ نہیں پتہ تھا کہاں سے آیا ہے. اب جس طرح کہ آپ مجھے کوئی بھیج دے کہ جب بھی آپ کے پیٹ میں درد ہو فلاں گولی کھا لینا، آپ بتائیں کیا یہ میں اس کو کر سکتا ہوں ایز اے میڈیکلی؟ آپ مجھے اس کو پرمیشن دیں گے کہ عمران تمہیں جب بھی کوئی وہ آ جائے تو آپ کھا لینا؟ یا آج کل چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، میں اس کو لکھ دوں یار سر میں درد ہو رہا ہے کون سی دوا کھاؤں، وہ تو مجھے دے دے گا کہ 4 دوائیں یا کھا لو. میں پاکستان میں ہوں، میں کراچی میں ہوں، میں فلاں شہر میں ہوں، یہاں کہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی. کیا ایز اے میڈیکلی آپ مجھے ریکمنڈ کریں گے کہ یار آپ کو چیٹ جی پی ٹی جو کہے نا یار چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لے لینا، کیا حرج ہے؟ چیٹ جی پی ٹی یار انٹرنیٹ ہے، اتنا ماڈرن ٹول ہے. یا گوگل پر چلے جانا، گوگل پہ پوچھ لینا. کبھی بھی آپ ریکمنڈ نہیں کریں گے مجھے، نیور نیور ایور کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کریں گے آپ مجھے کہ آپ کو یہ آئے آپ لے لینا. بھائی پھر ہم نے پھر کس چیز کی میڈیکل کی ہے بھیا؟ ہاں آپ میڈیکل پہ جائیں، آپ گوگل پہ جائیں یا کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ جائیں، وہاں پر آپ کو اتھینٹیکیٹ ڈاکٹر ملتا ہے اور اس کی باقاعدہ اتھینٹیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہیں، یہ فلاں فلاں سے انہوں نے ساری اپنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اب آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ایسے ہیں. اب میں گھٹنے کا درد ہوگا تو آرتھوپیڈک کو ہی میں دیکھوں گا کہاں ہے، کوئی اور ہوا تو نیرو کی طرف جاؤں گا یا کسی اور طرف جاؤں گا. پتہ تو ہے نا یہ پرابلم کیا، مجھے جانا کس کے پاس ہے. یہ چیز ایز اے میڈیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ بات اگر آپ نے لے لی اور جو میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ کو اس میں ایسا ہو گیا کہ یار یہ بات صحیح کر رہا ہے اور آپ نے اس بات کو اپنے طور پر وائرل کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یار بات صحیح ہے، اس سے میں ہر ایک تک پہنچاؤں، یقین مانیے یہ خود دین کی بہت بڑی تبلیغ ہے. گئے یار ہم کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے، اب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں دین کے لیے، مگر میں سمجھا رہا ہوں کہ کہتے یار مولانا نہیں، ہم لوگ تو مذہبی تو لوگ نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے. یقین مانیں اگر آپ اس میدان کو اس طرح لے لیں کہ جب تک کہ کنفرم نہ ہو آپ حدیث اور آیت پر یا کوئی بھی اسلامک ریفرنس کوئی بھی بات آتی ہے، اس کا جب تک کہ ریفرنس مضبوط نہیں ہوگا یا آنے والا ذریعہ ہمیں کنفرم نہیں ہوگا یہ ذریعہ درست ہے،
تب تک یار ہم نے اس کو وائرل نہیں کرنا، ہم نے اس کو یہیں دبا دینا ہے. میں بھی یہی کرتا ہوں، میرے ساتھ ہوا ہے ایسا. آئی یہ پوسٹ میں نے پڑھی، سمجھ میں نہیں آئی، ایک عرصہ ہو گیا دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے. میں نے واپس بھیجی، کہاں سے آئی ہے؟ کہا وہاں سے آئی. میں اس کو اس نے کہاں سے بھیجی؟ کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آئی ہے. اب یہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیٹ سورسز ہیں، تھرو انٹرنیٹ ہمیں تھوڑی پتہ پیچھے کون. اب وہ چیٹ جی پی ٹی تو کہیں سے بھی اٹھا کر دے دے گا نا، وہ تو کہیں سے بھی اٹھا کر دے دے گا. اس کا تو کام یہ ہے کہ جو بھی چیز وہاں پر جو اس کی ریڈ میں آ چکی ہے اس نے وہاں سے لینا ہے اور آپ کو آپ کی چیز اٹھا کر آپ کو دے دینی ہے. اب وہ چیز کس نے ڈالی تھی؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات چلیے تو میں کہا چلے تو ایک دو باتیں اس طرح کی عرض کر دوں. یہ بھی ہمارا ٹاپک ہی ہے کہ اب میں نے چیٹ جی پی ٹی سی پر ایک کوشچن کیا، مجھے حدیث بھیجی. آپ یقین مانو اس حدیث کا بیان کرنا ہی حرام تھا. جتنے بھی اس وقت، کم از کم اس وقت میں جو اے آئی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، تمام پلیٹ فارم کوئی بہت اتھینٹیکل مفتی تو نہیں ہے نا، یا کوئی میڈیکل تو کیا ہوا نہیں ہے. اسی طرح کی کوئی چیز وہاں ڈلی ہوئی ہے اور اس نے اٹھا کر دے دی. جیسے ہماری پریکٹس یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات اسلامک طور پر لیتے ہیں اے آئی سے، تو اسے مفتی صاحب یا کسی بھی بڑے اسکالر کو، اسلامی عالم صاحب ہوتے ہیں، ان کو میں بھیجتا ہوں، میں اپنا بھیجتا ہوں کیا خیال ہے یہ کر سکتے نہیں کر سکتے. اسی طرح میرے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی اور ایک حکیم بھی ہیں، یعنی میں دونوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی اپنی ترکیب رکھتا ہوں، حکمت کو بھی ساتھ رکھتا ہوں اور ایلوپیتھک کو بھی ساتھ رکھتا ہوں. یہ میرا کنسرن ہے. تو اب وہ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں دونوں کو بھیج دیتا ہوں. اور میرے پاس اب ایک رائے آ گئی نا کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر بھی ڈاکٹر کون سا؟ ڈاکٹر وہ جو میرا پرسنل ڈاکٹر ہے، جو مجھے میری فزکس کو جانتا ہے، میری تمام چیزوں کو جانتا ہے. کہ میں مثال دیتا ہوں میں آپ کو، چلیں بات چلتی رہی ہے تو میں رک نہیں پا رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا یار آپ کافی پیو، فیٹ برن کرتی ہے کافی، بلیک کافی پینا فیٹ برن کرتی ہے. اچھا میں نے معلوم کی واقعی پتا چلا کہ کافی فیٹ برن کرتی ہے، بلیک کافی. آپ بھی بعضوں کا ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ آپ بلیک کافی فیٹ برن کرتی ہے، تو چلے بھائی بلیک کافی لیتے ہیں، فیٹ برن کریں گے اپنا. اب میں نے کافی لی تو جو میرے جو کنسرن تھے ڈاکٹر، ان کو میں نے بات کی تو کہا آپ نہیں کافی لینا. کیوں؟ آپ کافی لیں گے تو وہ، کیونکہ آپ کے اندر ڈرائنیس ہے، کافی پئیں گے تو وہ آپ کی ڈرائنیس بڑھے گی. یار بات تو آپ صحیح ہے، اگر یہ میں نے کوئی الگ راستے پہ چلا دیا کہ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے. کیرلے کا جوس یہ صحت کے لیے بہت اچھا. آپ ڈاکٹر آپ اپنا ہی معائنہ کر کے پینا چاہے تو پی لیں، ایک دو کیرلے لے لیں، اس کا جوس نکال کے پئیں، بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. بہت ساری بیماریاں جو میں نے پڑھا اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. مجھے منع کر دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ نہیں پی سکتے. اب چیز بینیفٹ کے ساتھ تو تھی، میں خود اس کے قابل نہیں ہوں، یوں سمجھیے. وہ تو چیز بہت اچھی ہے، میں خود اس قابل نہیں ہوں. جس طرح اب میں آپ کو بار بار میڈیکل کی اگزامپل کیوں دے رہا ہوں اس کو آپ سمجھیے. جس طرح میڈیکل کے طور پر یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں، اسی طرح دین اس سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں میڈیکلی خطا کھاتا ہوں تو بہت زیادہ میری جان جائے گی نا، لیکن دین کے تعلق سے اللہ نہ کرے خطا کھا گیا تو میرا ایمان خطرے میں آ جائے گا. اور جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے کہ ایمان کی حفاظت کے تو لوگ جان دے دیتے ہیں. اب ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے عقائد و نظریات، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو ذریعہ استعمال کرنا ہے. بات کہاں سے چلی تھی؟ بات وہاں سے چلی تھی کہ آیت اور روایت اس کو وداؤٹ ایکسپلینیشن آپ نہ لیں کہ بھائی اگر آپ نے حدیث بھیجی تو کائنڈلی مجھے اس کی آپ ایکسپلینیشن بھیج دیں کہ اس کی اب شرح بھیجا. اب شرح ظاہر بات آپ کو وہی بھیجے گا جس نے اپنی زندگی حدیثوں میں گزاری ہے. آپ مجھے ایک دوائی کا نام لکھ دیں کہ آپ یہ کھا لیں، اب میں بولوں اس دوائی کے اندر کیا ہے وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ کی زندگی میڈیکل میں گزری ہے. تو اس حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اس فرمان میں آقا کی مراد کیا ہے، یہ ہمیں وہی بیان کرے گا جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گہرائی کے ساتھ پڑھا، جیسے سیرت پڑھی ہے، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے. اسی طرح اس آیت کریمہ سے اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، اب میں پڑھ لوں میں کو اس کو تو یہ مطلب ہے، وہ وہی بیان کرے گا جس نے قرآن و حدیث کو درست پڑھا ہے. تو یہ جو بات جو میں نے بیان کی کہ اگر کوئی حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے میڈیکلی طور پر بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس طرح علاج کر لیا کرو، تو اس علاج کو بھی جب تک ہم اپنے ڈاکٹر سے کنسرن نہ کر لیں،
اس وقت تک یہ علاج ہم لے نہیں سکتے. لیکن ہمارے یہاں یہ پڑھایا جائے تو میں چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. اگر مجھے نہیں پتا کہ میں جہاں بات کر رہا ہوں وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز لی جا سکتی کہ نہیں لی جا سکتی، مگر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طب پر جو کچھ فرمایا ہے، میڈیکلی طور پر، علاج کے طور پر، بیماریوں کے طور پر جو کچھ فرمایا ہے، اور اتنی حدیثیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے، اپنے مطالعے میں رکھ لیں. میں آپ کو بنیادی ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے. معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کی طرف آتی ہیں. معدہ درست ہو تو رگیں درست تندرستی کے ساتھ لوٹتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو بیماری کے ساتھ لوٹتی ہیں. اب معدے کو لیا، حکیم صاحب تو معدے کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے، ڈاکٹر بھی دیتے ہیں کہ بھائی معدہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں حدیث پاک سے ہمیں جو سمجھ میں آئی، ابھی حدیث میں نے بیان کی، حوض کی اگزامپل کتنی خوبصورت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہمارے یہاں حوض جیسے کہ آپ سے ٹینک لے لیں، اس میں سے پانی سارے گھروں میں آتا ہے. اگر اسی میں پانی خراب ہو جائے تو نلکوں میں پانی خراب آئے گا. اگر معدہ ہی خراب ہو جائے تو معدے سے جو کچھ ہمارے بلڈ میں یا ہماری نسوں میں چیزیں جائیں گی وہ چیز ہی غلط جائے گی. اس کی دو باتوں کو سمجھیے گا. ایک تو معدے میں ناقص چیز کا ڈلنا جو صحت کے لیے مفید نہیں اور معدہ خراب کر دے. دوسری معدے میں وہ کھانا جانا جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے. تو معدے میں دونوں چیزیں صحیح جانی چاہیے. ایک تو صریح حلال طیب ہو، حرام نہ ہو، نہ غذا حرام ہو نہ غذا کا ذریعہ حرام ہو. بعض اوقات بندہ حلال کماتا ہے مگر لیتا حرام ہے، شراب پی لے گا. حلال کمائی سے بھی شراب پیے گا تو شراب تو حرام ہی رہے گی، اس کا نقصان اپنی جگہ پر رہے گا. اور کمائی حرام ہے اور لیتا ہی اس سے پھر بھلے جائز لے لے، حلال لے لے، مگر لے تو حرام مال سے رہا ہے نا. اب اپنے مال کو حلال کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہوا. اب جیسے کہ دکاندار ہے، بزنس مین ہے، اس کا تو چلو اب لے لیں گے کہ بھائی یہ اس طرح غلط کر رہا ہے، اس طرح حرام کر رہا ہے، اس طرح یہ کر رہا ہے. اب میڈیکل سے ریلیٹڈ تمام تر اسلامی بھائیوں کو یا اسلامی بہنوں کو سمجھنا یہ ہے، جو بھی میری ایک جاب ہے یا میری جو پروفیشن ہے، مجھے سمجھنا یہ ہے کہ میری آمدنی کہاں کہاں حرام و ناجائز ہو سکتی ہے، میرے لیے کون کون سی چیز حرام و ناجائز ہو سکتی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اتنا پڑھے، اتنی محنت کرے، اور پڑھنے کی محنت کرنے کے بعد پتہ چلا اللہ نہ کرے میرے ذرائع آمدنی یا میرا کوئی بھی ذریعہ ہے. مثال کے طور پر چیزیں ہوتی ہیں، اس کا نہیں کہتا، ہیں بالکل. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گی. اور کئی ڈاکٹرز کو پسند نہیں کرتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کہ ڈاکٹروں کو باقاعدہ جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں وہ آ کر دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ دیتے ہیں کہ اب ہماری دواؤں کو ریکمنڈ کر لینا، یا ہمارے جو لیب ہے اس کو اب ریکمنڈ کر دینا، اور پھر اس پر ٹکٹ بھی ملتی ہے، یہ بھی ملتا ہے، وہ بھی ملتا ہے. ہزار قسم کی فیسلٹی ڈاکٹر اٹھا لیتے ہیں بعض اوقات. یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا. اب یہ لینا اس کے حق میں رشوت ہے، اس کو نہیں لے سکتا. پھر اس میں ہمدردی ختم ہو جاتی ہے کہ اب لوگوں کی ہمدردی ختم کر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریضوں سے ہمدردی فرمایا کرتے تھے. اور ہمدردی یہ تو میڈیکل کا ایک بیس ہے کہ آپ کو آپ کے مریض کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. اور اس پر تو باقاعدہ ایک اوتھ بھی ہے، اور آپ کے جو بھی ایک اخلاقی جو آپ کے پاس جو چیزیں چلتی چلی آ رہی، جو میں نے تھوڑا بہت جس کی اسٹڈی کی تھی، چلتی چلی آ رہی، اس میں آپ کی بیسک تو پیشنٹ ہے. اب پیشنٹ کو جب کسٹمر بن جائے گا، جب پیشنٹ کسٹمر بن گیا تو پھر میڈیکل کا جنازہ نکل گیا. پیشنٹ کبھی بھی کسٹمر نہیں ہے. اگر چاہیں گے تو یہی پیشنٹ جنت پہ جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ خیر خواہی، اس کے ساتھ غمخواری، اس کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کو پراپر درست گائیڈ کرنا، یہ انشاءاللہ جنت دلانے والا کام ہوگا. کیونکہ وہ بڑا غمزدہ، بڑا پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشان شخص کی پریشانی کو دور کرنے میں ڈاکٹر جو کردار ادا کر سکتا ہے،
صرف علاج سے نہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے ویٹنگ ہال میں کچھ پیشنٹ کھڑے انتظار کر رہے تھے ڈاکٹر کا، تو جیسے ہی کوئی مریض باہر نکلا تو بڑا حشاش بشاش تھا، یعنی اندر گیا تو بڑا افسردہ تھا، جب واپس نکلا تو چہرے پر کچھ رونق سی تھی، حالانکہ دوائی نہیں ملی تھی، ابھی تو ڈاکٹر سے چیک اپ ہوا تھا. تو کہتے ہیں خیریت تو ہے، ابھی گئے تھے تو بڑا منہ لٹکا ہوا تھا، باہر نکلے تو بڑا منہ حشاش بشاش ہے. اس پیشنٹ نے کہا یار ڈاکٹر صاحب کی بھی کیا بات ہے یار، 10-12 منٹ بات سنتے ہیں طبیعت صحیح کر دیتے ہیں یار. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز جو ڈاکٹر کے اخلاقیات میں سے شامل ہے، جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور میڈیکلی پروٹوکول سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ چیز اگر اللہ کرے کہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز کے اندر اور ہمارے اس میں آ جائے، اور ڈاکٹر صاحب اس کو کمپلیٹلی ریئلائز کر لیں کہ مریض کی آدھی بیماری اس سے ساتھ ہمدردی کرنے سے دور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. آپ کا علاج تو بعد میں، آپ کی دوائیاں بعد میں. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اب ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، جی میں سن رہا ہوں، جی میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ لے لیجیے. آپ سمجھ بھی گئے، آپ کو سب کچھ، آپ نے علاج بھی صحیح کیا ہے، بالکل سب کچھ درست کیا آپ نے، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، اس کے تو گفتگو کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے، کھانستے ہی سمجھ گئے کہ کھانسی کہاں سے آ رہی ہے. آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، نو ڈاؤٹ، آپ کے ایکسپیرینس کو کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے اس طرح مطلب کہ دوائی لکھ دینے سے اب یقین مانے وہ دوائی لے کے چلا بھی جائے گا، مگر اس کے اندر وہ جو تسلی و اطمینان ہے نا، وہ نہیں ہوا ہوگا. صرف 2 جملے آپ کو کہنے، اچھا اب لکھ، تھوڑا 2 منٹ کے بعد لکھ لیں، 2 منٹ کے بعد لکھ لیں. اچھا اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف تھوڑی توجہ کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مکمل توجہ فرمایا کرتے تھے، مکمل توجہ فرماتے تھے. یہ بہت زبردست نفسیاتی اثر ہے. یعنی میں کہتا ہوں ہر ڈاکٹر ماہر نفسیات ہے. ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک الگ ٹاپک بن چکا ہے، ایک الگ ہماری فیلڈ بن چکی ہے کہ جناب آپ یوں بن جائیے، یہ بن جائیے. لیکن ماہر نفسیات بننے کے لیے کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی ڈگری چاہیے. کچھ سرکار کی سیرت پر عمل کرو تو آپ سے بہتر کوئی ماہر نفسیات نہیں ہوگا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ پورا ٹاپک ہے میرا، چینج ہے ٹاپک. اگر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بندہ عمل کرے نا تو خود ماہر نفسیات بن جائے گا. اس کے بعد جو بھی آئے گا اللہ نے چاہا تو تسلی کے ساتھ جائے گا. ماہر نفسیات کرتا ہے کہ اس سے باتیں تو کرتا ہے، اس کو دوائیاں کون سی دیتا ہے، اس کے تو باتیں تو کر رہا ہوتا ہے. اس کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باتیں سننے کی تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، ہمدردی کرنے کے پیسے ملے. اس کو پتا ہے کہ میں نے ہمدردی کرنی ہے، میں نے اس کے اندر ڈھل جانا ہے اور مجھے اس کے ساتھ بالکل اس کی گفتگو کے اندر شامل ہو جانا ہے. اوہ ارے 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 اللہ ایسا ہو رہا ہے، اوہ بڑی آزمائش میں وہ یہ باتیں کرو تو وہ بولتا ہے یار واقعی یار یہ ہے صحیح ڈاکٹر، اس کو میرے ساتھ ہمدردی ہے. جیسے بابا کے پاس جائیں، کسی عامل کے پاس، اور بولے بابا یار نیند نہیں آ رہی، رات کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کپڑے ڈھونڈتا ہوں تو ملتے نہیں ہیں، پیسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گئے، دیکھو سر چیک تو کرو. اور بابا چیک کرے، بابا بولے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ بولے یار بابا کسی کام کا نہیں ہے، بابا کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. ارے بابا نے صحیح بولا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہو، آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو. بھیا بابا صحیح بولتا ہے، نہ نظر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی اب جب تک بابا بولے گا نہیں نا، او ہو واہ آپ کو تو کسی نے کروا دیا تو اپنے بولے بابا پہنچا ہوا آدمی ہے نا. یہ ہوتا بھی ہے، نظر بھی ہوتی ہے، بندش بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ. جادو کی حقیقت موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو کی حقیقت تو موجود ہے. جادو کا انکار تو بیوقوفی کرے گا، اور جو کرے گا جب اس پر ہوگا تو اس کو پتا چلے گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو لیکن ہمدردی دیکھیے، آپ کو صرف ہمدردی کرنی ہے. یہ آدھا مریض آدھا صحیح ہو جائے گا.
یہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری سمجھ گیا. نہیں, اتنے مریضوں کو اگر آپ دیکھیں, خود آپ اپنی فیملی کو پوچھ لیجئے گا, کیونکہ بعض اوقات فیملی ہم سے علاج نہیں کرے گی, باہر سے علاج کرے گی, پتہ بھروسہ نہیں ہے کیا ہے پرابلم ہے, ہم سے علاج نہیں کرے گی. تو یہ ہوتا ہے, جب باہر سے مولانا آئے گا تو گھر والے بولے گا ان سے دعا کرا لینا. ارے بھائی مجھ سے کرا لو, نہیں ان سے کرانا, ان سے دم کرا لینا. ان کو پتا ہے یہ دم کرے گا, نہیں دم نکل گیا تو یوں ہر ایک سے بندہ دم بھی نہیں کراتا ہے, تو اپنے گھر کے ڈاکٹر سے باتوں کا علاج بھی نہیں کرائے گا. تمہیں باہر سے آپ ان اپنے گھر کے مریضوں سے پوچھ لیں, جو ڈاکٹر ہمدردی کرے گا نا, گھر والے بولیں گے وہ ڈاکٹر اچھا ہے, اس کی فیس میں بھی مزہ آئے گا. بولا آدھی فیس علاج کی, آدھی فیس ہمدردی کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہمدردی, حسن سلوک, اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں. تو میں بھی جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس, پیشنٹ کو لے کر بھی جاتا ہوں, اور پیشنٹ سے وہ بعض اوقات ڈاکٹر کر دیتے نہیں کرنی چاہیے. نہیں, میں نے بعض اوقات پیچھے سے ڈاکٹر کو کہلوایا ہے, کسی بھی ریفرنس ہے گیا ڈاکٹر کو بولنا پیشنٹ سے یہ بات نہ کرے, نہ پیشنٹ ایریٹیٹ ہو جائے گا, بولا یار ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. تو ڈاکٹر کو بھی پیشنٹ سے کیسے, اب یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے اس میں, لیکن نہیں چل رہی ہوتی زیادہ تر. تو اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے, ہمدردی کرنا سیکھ لیں. ہمدردی ہو جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہماری ہمدردی کی بھی طبیعت بنائے, اور ہمیں اپنے مریضوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے شعبے کے ساتھ ہم زبردست ہو جائیں, اور اپنی غذاؤں کا خیال رکھیں کہ پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے, جو یہاں سے بات چلی تھی, کیونکہ اسی میں پھر ہم اس کو میڈیکل کی طرف, وہاں لیبارٹری کی طرف بھیج دیتے ہیں, دواؤں کی طرف. پتہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ 10 روپے کی گولی سے فرق پڑ جائے گا. اب ایسی مہنگائی کے دور میں اپنے 100 روپے کی گولی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ ہے آپ کو سب پتہ ہے, مجھے تھوڑا پتہ ہے, آپ کو بہت کچھ پتہ ہے, کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ ہے. اگر ان تمام چیزوں کو آپ ہی لے کر چلیں گے, اور آپ ہی اس کو وائرل کریں گے, اور آپ ہی اس کو بیان کریں گے, تو اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے معاشرے میں یہ خرابی جو دور ہو. یہ سب ڈاکٹر نہیں ہیں, میں ان ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو باقاعدہ مریضوں کے علاج کے لیے جنہوں نے اپنا باقاعدہ فائنینشلی پینل بنایا ہوا ہے. میں ان ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو فری میں علاج کرتے ہیں, جو ڈونیشن پہ علاج کرتے ہیں, جو اپنی جیب سے علاج کرتے ہیں, اور جن کی کنسلٹنسی فری ہے, وہ ہمدردیاں کرتے ہیں, گھروں پہ جا کر علاج کراتے ہیں. میں ان ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں, بالکل میں جانتا ہوں. اور ایک سے ایک ڈاکٹر, بڑے ڈاکٹر, سرجن ہیں اس میں شامل ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ اس میں شامل ہیں. الحمدللہ میری ڈاکٹروں کے ساتھ بہت اچھی ان سے ملنا جلنا بات چیت ہے. ظاہر ایک تنظیم ہے, اور ہمارے ساتھ خود ڈاکٹروں کا بہت بڑا پینل ہے. ہمارا خود اپنا کلینک ہے, دعوت اسلامی کا اپنا مدنی کلینک ہے, ہم اپنے کلینک خود رن کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا ہم باقاعدہ چین بنا رہے ہیں پوری پاکستان کے اندر, بلکہ آؤٹ آف دا پاکستان بھی, تاکہ ہم اپنے مریضوں کو علاج سستا اور اچھا دے سکیں. اور ہم نے ڈاکٹروں کو ریکویسٹ کی, وہ آتے ہیں اور کم اماؤنٹ پر آتے ہیں. یہ سب والنٹیئرلی کر رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر. یا ان کو پتہ ہے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے تو ہمیں 10,000 ملیں گے, ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں 2,500 ملیں گے, مگر وہ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے یہ کمرشل ادارہ ہے ہی نہیں, یہ خود کماتا تھوڑی ہے کہ میں بھی اس سے کماؤں. تو اس طرح کے ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں. ہاسپٹل میں بھی ہیں, کئی پینل پر ہمارے ہیں, ہاسپٹل ہیں. خود ہمارا اپنا دعوت اسلامی والوں کا, یعنی جو ہمارے پاس امپلائیز ہیں, وی ہیو آلموسٹ 54,000 امپلائیز ان دعوت اسلامی. یہ ایک بڑا اماؤنٹ ہے, اور اس میں ہم نے میڈیکل کو تھوڑی سی ٹرمس اینڈ کنڈیشن کے ساتھ آلموسٹ فری کیا ہوا ہے. میڈیکل کو ہمارے سالانہ کروڑ روپے کے اخراجات ہیں, بلکہ ماہانہ کروڑوں کے اخراجات ہیں جو ہم اپنے میڈیکل پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اس لیے ہمیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ڈاکٹر سے, میڈیکل انسٹیٹیوشن سے, اس طرح کے لوگوں سے مل جل کر. تو اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیثوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کری حدیثیں اچھے طریقے سے ہمارے میڈیکل کے کیریکولم میں شامل ہو جائیں. ابھی میرا خیال ہے میڈیکل کیریکولم میں شاید یہ موضوع نہیں ہوتا ہوگا, میں نے پڑھا نہیں ہے میڈیکل میں, اسے آپ پوچھ رہا ہوں, کوشچن کر رہا ہوں. نہیں ہوگا نا, یہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی کہیں بات چیت ہے, یا آپ کا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پرائیویٹلی ہے, تو آپ اس طرح کا کوئی کیریکولم تیار کریں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین
آپ کے ارشادات میں. جیسے میں نے میدے کا بتایا کہ میدے کو صاف رکھنا ضروری ہے, میدے کو کلیئر رکھنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ میدا صحیح ہے تو آدھی بیماریاں بندے کی میدے سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اب دیکھیں نبی پاک کی میڈیکلی طور پر ہمارے پاس جو کتنی خوبصورت باتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیماروں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو کیونکہ انہیں اللہ پاک کھلاتا پلاتا ہے. اب میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے دیکھا یار واقعی مریض کو کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. اچھا ہمارے گھروں میں کیا کھا لے کھا لے کھا لے, اب زبردستی کھلائیں گے. ارے بھائی نہیں دل کرا کھانے کا لیکن کھلائیں گے زبردستی, کمزور ہو جائے گا. اب کمزور تو ہو چکا ہے تبھی تو کھانے کا دل نہیں ہو رہا, بیمار ہوں تبھی تو کھانے کا دل نہیں ہو رہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واضح فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. بعض بیمار کھانے پینے سے نفرت کرتے ہیں, تیماردار کو چاہیے کہ انہیں اس پر مجبور نہ کریں, اس نہ کھانے میں ان کے لیے بہتری ہوتی ہے. یہ میرے حدیث اور پھر اب حدیث کی میں نے کیا بیان کی, ایک وضاحت ایکسپلینیشن بیان کی. اب چند حدیث اور سنیں. میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سائے میں بیٹھا ہو اس پر سے سایہ ہٹ جائے, اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. یا تو سائے میں چلا جائے یا پورا دھوپ میں آ جائے. اب بدن پر کچھ حصہ سائے کا کچھ حصہ دھوپ کا. اب آپ بتائیے کہ جب میں نے حدیث کو پڑھا تو مجھے آپ کی آج کی میڈیکلی گفتگو یاد آ گئی کہ ایسی سے ان کنڈیشن سے فوراً دھوپ میں نہ جاؤ, بیمار ہو جاؤ گے. یہ آپ کے طور پہ میڈیکلی طور پہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کیونکہ ابھی آپ کا بدن بالکل کول, آپ ابھی 16 ٹیمپریچر میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈ میں, اور ٹھنڈ لگی ہوئی ہے بالکل ٹھنڈا کمرہ, اور اب اٹھ کے نکل کے باہر جناب 44 کا ٹیمپریچر چل رہا ہے, ڈائریکٹ 16 سے 44 میں آپ نے جھپ ماری. اب بدن کہاں سے, اس کو ریکور ہونے میں کتنی دیر لگے گی. تو یہ میڈیکلی طور پر آج بھی کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے بعض اوقات بڑے پروفیشنل اداروں میں آپ جائیں گے تو باہر نکلنے سے پہلے ایک دو ایسے ایریاز آتے ہیں جس میں اے سی نہیں ہوتے, تب جا کر پھر آپ سڑک پر نکلتے ہیں آپ, ورنہ پھر ڈائریکٹ کول سے ڈائریکٹ ہاٹ سے ڈائریکٹ کولڈ, اور بدن کا ہو گیا جو بھی ہونا تھا بیچارے کا ساتھ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر سائے میں ہو اور آدھا بدن دھوپ میں اور آدھا بدن سائے میں, تو یا تو پورے سائے میں آ جاؤ یا پورے دھوپ میں چلے جاؤ, ورنہ یہ باڈی کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کا کھانا یعنی ڈنر ترک نہ کرو, کچھ نہ ملے تو ایک مٹھی کھجوری کھا لیا کرو کیونکہ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے. ڈنر کو بھی آپ ریکمنڈ کر رہے ہوتے ہیں, ڈنر بہت ضروری ہے, کچھ نہ کچھ ڈنر کر لینا چاہیے, اگرچہ سونے سے کافی دیر پہلے کر لینا چاہیے لیکن ڈنر کرنا ضرور چاہیے. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا رات کا کھانا, یہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث سنائی ہے. بعض اوقات مریضوں کو آپ سفر کا کہتے ہیں یا کسی اور جگہ چلے جو تھوڑی آب و ہوا تبدیل ہوگی کہتے ہیں نا. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. جامع صغیر کی حدیث ہے. سفر کے ذریعے آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے اور تجربات بڑھتے ہیں, مریض اچھا ہو جاتا ہے. سفر کرنا چاہیے, آپ کو بھی سفر کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں سفر کر لیں, دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کر لیں, ہم سب کو سفر کرنا چاہیے. ڈاکٹر کو بھی سفر کی ضرورت رہتی ہے. جی ہاں, ڈاکٹر صحیح ہوگا تو ہم لوگ صحیح رہیں گے, اگر ڈاکٹر بیمار ہوگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو آج بھی ڈاکٹر وہ پیشہ ہے جس کے ساتھ صاحب لگایا جاتا ہے, امام صاحب, ڈاکٹر صاحب, استاد صاحب, یعنی یہ بڑا رسپیکٹیبل یہ اس وقت سوسائٹی کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب. اب اللہ کرے کہ یہ ہماری رسپیکٹ باقی رہے اور ہم اپنے مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان سے کہتے ہیں نا کہ ان کے ذریعے جنت حاصل کریں گے. یقین مانیں ان کے لیے جنت ملتی ہے. مریض کی دعا آپ کے بیڑے پار کر کے رکھ دے گی. جب مریض نکلتا ہے وہ دعا دیتا ہے نا ڈاکٹر کو, اور ایسے کئی ڈاکٹر جن کو مریضوں نے بڑی دعائیں دی ہیں, اور انفارچونیٹلی کئی ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جن سے مریضوں نے کیا فائدہ اٹھائیں گے, اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں.
تو اللہ پاک ہمیں مریضوں کے ساتھ ہمدردی عطا فرمائے اور حدیثوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ چیز جو ہماری آمدنی کو ناجائز کرے اور ہمارے پروفیشن کو داغدار کرے اس سے بچنا چاہیے. میں مذہبی آدمی ہوں, ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے لوگ دین سے دور ہو جائیں, مذہبی لوگوں سے دور ہو جائیں, ہمیں بچنا چاہیے. اور آپ اپنے شعبے کے لیے کریں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں, نفرت کرنے لگے اور ہم سے دور ہو جائیں. آپ سے دور ہو کر بھی ان کا بھلائی نہیں ہے, جیسے مذہبی لوگوں سے دور ہونے میں بھلائی نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. تو آپ جسمانی علاج کرتے ہیں, مذہبی لوگ روحانی علاج کرتے ہیں دونوں معالج. اگر میں صحیح بات کروں تو دونوں ڈاکٹر ہیں, اپنے اپنے پروفیشن میں دونوں نے اپنے لیے مہارت حاصل کی ہوئی ہے. بلکہ میں تو آپ کو ایک یہ بھی مشورہ دوں گا, بینگ اے مسلم ایک ایڈوائز کر سکتا ہوں میں آپ کو, آپ اپنے پاس کچھ نہ کچھ روحانی علاج بھی رکھیں. یقین مانے مریض کو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ پریکٹیکل جن ڈاکٹروں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے. آپ اپنے پاس کو روحانی علاج رکھ لیں, ایک 40 روحانی علاج کا رسالہ آتا ہے وہی رکھ لیں اپنے پاس, اپنے موبائل میں رکھ لیں. خالی مریض کو یہ کہہ دیں گے نا یہ اللہ پاک کے نام ہیں, 40 نام ہیں جن کی الگ الگ برکت ہے, الگ الگ تاثیر ہیں. فار ایگزامپل آپ اپنے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بیمار آدمی کو 111 بار یا سلام پڑھ کے دم کرنے کی عادت بنا, انشاءاللہ فرق نہ پڑے تو کہیے گا. سورہ فاتحہ اگر اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہے, غلطی نہیں کرتا, مخارج جو درست ہیں اس کے, تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو فرق نہ پڑے تو کہیے گا. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. مسواک کا استعمال بیماری معدے کو درست کرتی ہے, مسواک, کلونجی کا استعمال, انجیر کا استعمال, یہ تو ساری چیزیں وہ جو حدیثوں میں, اس لیے میں نے کہا حدیثیں پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں ایسی بیان کی ہیں جو آج ہمارے یہاں ملتی ہیں سوسائٹی مارکیٹ میں. یہ الگ بات ہے اب ہمارے گھروں میں نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس میں شفا ہے, اس میں فلاں بیماری سے شفا ہے, اس میں فلاں بیماری سے شفا ہے. مگر ظاہر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا یا بیان فرما دیا, میں اس کو میں پرسنلی یوز نہیں کروں گا جب تک کہ میں آپ سے نہیں پوچھ لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا میڈیکل چیک اپ کریں, کیا میں یہ کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا, نہیں مجھے یہ موافق ہے کہ نہیں ہے. ہر ایک کو شہد موافق نہیں آتا, شہد کی تاثیر گرم ہے, ہر ایک کو بعض چیزیں موافق نہیں آتی, تو وہ آپ بتائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچ کر اپنے شعبے کو جنت کمانے کا ذریعہ بنائے. میں دوبارہ بار بار کہتا ہوں, آپ کا شعبہ جنت کمانے کا بہترین ذریعہ ہے. ہمدردی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, کم فیس کے ساتھ, بعض اوقات مفت کے ساتھ. اللہ توفیق دے, پتہ چلے کہ سید ہے تو اس کا علاج فری میں کر دینا چاہیے اگر سید ہے, کیونکہ سید آل رسول ہے. ہم نے اس کی تعظیم اس لیے کی ہے کہ اس کو نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. ہم تو سرکار کے صدقے میں ہی جو کچھ ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ہماری تو زندگی میں جو بھی کچھ اچھا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص کا نتیجہ ہے. تو اس طرح اگر غریب ہے, پتہ ہے غریب ہے, میں خود ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, میری بیٹی کا ایک علاج تھا, اس کے لیے گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے علاج کیا, پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کرتے کیا؟ اب میرا اپنا بزنس, میں بزنس کرتا تھا, تو میں نے کہا میرا بزنس ہے. تو انہوں نے 2-3 اور سوال کیے, اس کے بعد انہوں نے فیس لکھی. میں کہا صحیح کیا یہ ڈاکٹر صاحب نے, میں نے بھی صحیح بتا دیا جو کچھ بتانا تھا. پھر فیس بھی اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے جیسا میں نے بتا دیا تھا. میں سمجھ گیا, میں کہا اگر ملازم آیا ہو تو کوئی نوکر آیا ہو تو شاید ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ڈسکاؤنٹ کرتے, اور لیکن ڈاکٹر صاحب اچھے تھے الحمدللہ, فرق پڑ گیا. تو اور میں نے بھی سچ بتا دیا بھائی یہ ہے, اور میرے اس طرح بزنس ہے. تو اس کا لیکن یہ لگا, اس وقت مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب شاید کسی کی مالی حیثیت دیکھ کر فیس رکھتے ہوں گے, لیکن اب امیر سے لو کہ غریب سے لو, جیب سے نکلنا تو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. تو جتنی کم سے کم ہم فیس رکھیں گے, جتنی کم سے کم اپنی وہ چیزیں رکھیں گے, اور سستی میں سستی دوائیں لکھیں گے. اب جنیرک دواؤں کا تو میں آپ کو کیسے مشورہ دوں نہیں دوں, واللہ عالم. اب جو دوائیں ہم دیتے ہیں دوائیں بڑی مہنگی ہیں, اور سمجھے مریضوں کی بڑی پرابلم ہے. آپ کا ماشاءاللہ ایک شعبہ ہے, اور آپ کا جمع ہونا مجھے یہ ذہن دیتا ہے کہ یہ دین سے محبت کرنے والے جمع ہیں.
اسلام سے محبت کرنے والے جمع، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا ان کو شوق ہے، یہ باتیں سننے کے لیے آتا نہیں ہے، تو آپ سے یہ زیادہ امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ اچھی طریقے سے لیں گے۔ مگر میں یہاں آ کر بول کے چلا گیا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں صحیح لگی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، اور خود ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ کمزوریاں خرابیاں ہیں، جیسے میں کہیں جاتا ہوں تو کہتے ہیں یار عمران یار یہ مولانا یوں کیوں کرتے ہیں، میں سمجھاؤں گا، جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں ہم سمجھائیں گے، امام صاحب ایسے ہونے چاہیے، میں نے ہم سمجھائیں گے، ہم کریں گے، اگر کہیں غلطی ہے تو ہر ایک اپنی فیلڈ میں اگر اصلاح کی وہ سنبھال لے تو یہ بھی ایک بہت بڑی امت کی خیر خواہی ہے، بہت بڑی خدمت ہے کہ اگر ہم اس طرح سنبھال لیں۔ نمازیں تو پڑھنی ہے نا، نماز جو ہم پر فرض ہے کسی صورت پڑھنی ہے، چاہے ہم کتنے ہی بزی ہوں، نماز تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، سچ بولنا نہیں چھوڑیں گے، اچھے کام نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جتنا زیادہ نمازی عبادت گزار باوضو رہنے والا ہوگا، اللہ پاک نے چاہا تو اس کے ہاتھ میں اتنی شفا نصیب ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، اور شفا میں برکت ملے گی۔ شفا تو شاید کہیں اور سے مل جائے گی، لیکن ہر شفا میں برکت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ سے ملی ہوئی شفا میں میرے رب نے چاہا تو مریض کو برکت بھی ملے گی، اور وہ ریکمنڈ الگ کرے گا یار اس کے پاس جانا، یہ ڈاکٹر ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اس کی رضا کے مطابق اپنے کاموں کو کرنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔